انڈیا ڈے کے حوالے سے ہماری گفتگو سلیم قریشی اور سلیم مغل صاحب سے جاری تھی، اور ابھی بات ہو رہی تھی کہ پاکستانی قوم وہ بھی لاپتہ تو نہیں ہو گئی ہے. ایک پڑوس کا ملک ہے، دونوں سلیم حضرات سے، سلیمین سے میں ایک طرح شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہاں پر ایک صاحب اپریل 2011 میں اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کرپشن کے خلاف ایک قانون بنایا جائے. کرپٹ لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں. اس کا نام انا ہزارے ہے. اس نے 1975 میں ایک ماڈل ولیج بھی بنایا تھا کہ وہاں حکومت سے کچھ نہیں لیا، پولوشن فری گاؤں بنایا ہے، جس پر اس کو پدما بھوشن ایوارڈ بھی ملا. بہت بڑا ایوارڈ ہے، تیسرا بڑا ایوارڈ ہے، سویلین ایوارڈ جو وہاں ان کو دیا گیا، اور وہ ایک بڑا نام ہے. اس نے کرپشن کے خلاف قانون بنانے کے لیے، کرپٹ حکمران عموماً بر صغیر کے ادھر کے تھرڈ ورلڈ میں کرپشن ہی معروف یعنی کرپٹ ہی ہوتے ہیں. اس کرپٹ حکومت سے اس نے کہا، اور ایک محنت کر کے اس نے جون جولائی میں انہوں نے کہا اچھا جی ہم منا لیتے ہیں. وہ جیل جاتا، واپس آتا، پھر وہ ہڑتال کرتا، پھر جاتا، پھر بیٹھ جاتا کہیں. انہوں نے مان لیا اور پھر اس کے اندر گڑبڑ کی اور قانون میں سے سقم بنائے اور چور دروازے نکالے. وہ اگست میں پھر کھڑا ہو گیا، اور پھر اس نے بھوک ہڑتال، پھر اس نے دہلی کی مرکزی شہروں پر بھوک ہڑتال، پھر فلاں جگہ بھوک ہڑتال. اس کو پھر اٹھا کے لے جاتے، پھر گرفتار کرتے، کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، پھر وہ بیٹھ جاتا. اور اس نے ایک کرنٹ پیدا کر دیا کہ پورے انڈیا میں جہاں جہاں اس کی آواز تھی ہر آدمی یہ کہتا تھا میں انا ہزارے ہوں. تو کیا پاکستانی قوم میں کوئی یہ کرنٹ پیدا کر سکتا ہے کہ میں عافیہ کا بھائی ہوں، میں محمد بن قاسم ہوں؟ کوئی اس طرح کی چیز پیدا ہو سکتی ہے؟ پہلے آپ ذرا بتائیں. آپ تو طلبہ کے ساتھ ہر وقت آپ کا رہتا ہے، نوجوانوں سے آپ کا انٹریکشن ہے. مظہر صاحب دیکھیں، میں آپ سے ایک بات کہوں گا. آپ نے انا ہزارے کی مثال دی، وہ اپنی جگہ اچھا ہے. کئی لوگ کئی وقت میں کئی طرح کی ایفرٹس کرتے ہیں، کوئی ایک انا ہزارے ان میں سے بنتا ہے، سب نہیں بنتے. صحیح. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں. پھر انا ہزارے بننے کے لیے آپ کو جو ڈیڈیکیشن کا لیول چاہیے وہ بہت زبردست، جو صلاحیت چاہیے وہ بہت زبردست. اور انا ہزارے کے متعلق بھی میں آپ کو بتا دوں، جو بات میں نے شروع میں کی تھی، وہ بہترین مینجمنٹ کا آدمی ہے، جس نے گاؤں پورا بنا دیا، جس کی پچھلی ایفرٹس ہیں. وہ پلان کرتا ہے، وہ ٹیم بناتا ہے، وہ بہت آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، کرتا رہتا ہے، اور اس کام کو سکسیسفلی کر دیتا ہے. اور بہت ایکسپیرینسڈ آدمی ہے، اپنی عمر کے حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ بڑا جہاں دیدہ آدمی ہے. آپ اس کو ایک مکھنچوس آدمی نہ سمجھیں جیسا کہ آپ کو ٹی وی پہ نظر آتا ہے. وہ بہت جہاں دیدہ آدمی ہے. اچھا، پھر میں پہلے بھی یہ بات آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اگر کچھ لوگ بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ، بہت اچھی صلاحیتوں کے ساتھ کام کریں تو اس کا امکان پیدا ہو سکتا ہے. لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، ایک میڈیا سیکرٹ ہے جو لوگوں کو نہیں پتا. پہلے اس طرح میڈیا نہیں تھا کہ گھر گھر، ہر گھر میں ٹی وی، ہر گھر میں فون میں ریڈیو اور سب کچھ. اب میڈیا نے ہمیں گرفتار کر لیا ہے، ہم اس کے سحر میں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایشو آتا ہے، لوگ اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، ڈونیشن دینے کو راضی ہو جاتے ہیں، سب کچھ. لیکن اس کے بعد ایک اس سے بڑا ایشو آتا ہے، وہ پچھلے ایشو کو کھا جاتا ہے. تو جب اس کی ہائپ کم ہو جاتی ہے تو اس کے امکان بھی کم ہو جاتے ہیں کہ وہ ایشو آگے بڑھے گا. تو اب بات یہ ہے کہ میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ محمد بن قاسم آئے گا اور وہ کر دے گا. نئے دور کے تقاضے کچھ اور ہیں، نئے دور کی ٹیکنیکس کچھ اور ہیں. اب جو میڈیا سیکرٹس کو سمجھے گا کہ میڈیا پہ ایشو کو کیسے زندہ رہنا ہے، کون سا رائٹ ٹائم ہے، یہ پھر طوفان اٹھ جائے گا. اب جب طوفان اٹھے گا تو پھر ہمیں لوگوں کو کیسے آرگنائز کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ ایک سنسیئر ٹیم اگر ساتھ ہوگی. اب ہم لوگ ہم سے اکثر کہتے ہیں کہ آپ اتنی ایفرٹ کر رہے ہو ڈاکٹر عافیہ کے لیے، ہر طرف مایوسی ہے، حکمران کچھ نہیں کر رہے، یہ کچھ نہیں کر رہا، آپ کیوں کر رہے ہو؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں. تو ہم ان سے ایک ہی بات کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھیں، ہمیں اس چنگاری کو بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ یہ اگر چنگاری بچی رہی تو اس بات کا امکان ہے کہ کل یہ شعلہ بن جائے گی. لیکن اگر یہ بھی بجھ گئی تو پھر تو صرف راکھ ہوگی، ٹھنڈی راکھ ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. تو اس لیے اب ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں بہت سلولی، گریجولی. یہاں یہ ایک بات اور بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ میں ہوں، آپ ہوں، یا ڈاکٹر عافیہ کے لیے ایفرٹ کرنے والے اور لوگ ہوں. ہم سب سیاسی لوگ ان معنوں میں نہیں ہیں کہ جنہوں نے صبح سے شام تک فل ٹائم ڈیڈیکیٹ کیا اپنے آپ کو. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں اپنے درس و تدریس کے معاملات بھی دیکھنے ہیں، اپنے گھر کو بھی چلانا ہے، اپنے بچوں کے لیے روٹی روزی کے لیے بھی بھاگ دوڑ کرنی ہے. لہذا ہم اتنا وقت نہیں نکال پاتے جتنا کہ نکالا جانا چاہیے. ہم بڑے گلٹی ہیں، ہم اس پہ بڑے شرمندہ ہیں، ہم ڈاکٹر عافیہ سے بڑے شرمندہ ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہماری بہن ہے، جس طرح ہمیں اس کے لیے کام کرنا چاہیے. لیکن اطمینان بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نہیں، ہم لاکھوں کروڑوں نہ کرنے والوں سے بہتر ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ اپنا کچھ حصہ ڈالتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں
ان کو ایک بہت خاموش کمپین چلاتے رہنا چاہیے جس میں اپنے ممبرس میں اضافہ کرتے رہیں. ہماری آج کی گفتگو بھی اس کا حصہ ہے کہ کم سے کم کسی شعبے میں کسی حصے میں ایک چھوٹا سا ہمارا حصہ. سلیم قریشی صاحب, میں نے مجھے آخری جملہ بول لینے دیں. میں یہ کہتا ہوں یہ اپنی کمپین اس وقت تک چلاتے رہیں بہت آہستہ خاموشی سے, اور آپ دیکھیے گا امریکن آپ کو پھر ایک موقع دیں گے کہ جس میں یہ ایشو بہت بڑا ہو. ہمارے پاس موجود ہیں کئی ٹولز موجود ہیں, کئی آفریدی ہیں, جو ڈاکٹر آفریدی ہے اس وقت موجود ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے حوالے کرو, وہ کہتے ہیں نہیں کرتے. اور دسیوں چیزیں ہیں. پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن ہی ایسی ہے کہ وہ اب پاکستان کا وقت ہے کہ پاکستان ان کو سیف پیسج دینے کے لیے 10 مطالبات کرے. انہوں نے حملے کے لیے 10 مطالبات کیے تھے, پاکستان اس وقت سیف پیسج کے لیے 10 مطالبات کر سکتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو, تو پھر ہم بات کریں گے. مظفر صاحب ہم چاہتے نہیں ہیں سلیم قریشی کی طرف کہ ہم نے انا ہزارے کی مثال دی, میں نے اس لیے نہیں دی کہ انا ہزارے ہی آئیڈیل ہو. ویسے تو پاکستان میں اب یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارا ہیرو سلمان خان, ہمارا ہیرو کوئی شاہ رخ خان, تو ہمارا ہیرو کوئی اور ہیرو بھی وہیں سے آ رہے ہیں, گٹکے بھی وہیں سے آ رہے ہیں, ساڑیاں بھی وہیں سے آ رہی ہیں, فیشن بھی وہیں سے آ رہا ہے, بندے جھمکے, حتیٰ کہ نوجوان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا دھاگا بندھا ہوتا ہے, اس سے پوچھو کیا تم ہندو ہو گئے, وہ کہتا ہے نہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے تمہیں پتا ہے, یہ تو راکھی بنتی ہیں انڈیا میں عورتیں, تو شاید کسی تمہاری بہن نے راکھی باندھی. انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے, کسی کو نہیں پتا, لیکن ہمارے یہاں ایک چیز اندر گھس گئی ہے, نوجوان پہنے ہوئے ہیں, خوبصورت لگتا ہے, 20 روپے کا, یہ 50 روپے کا, اس کے اندر موتی ہیں تو 70 روپے کا ہے. تو ہم انا ہزارے سے مراد وہی ڈیڈیکیشن جو انہوں نے, ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹس نہیں ہے. تو یہ کس طرح پیدا کی جائیں, ڈیڈیکیشن بھی تو آخر بار بار بولنے سے ہی ہوگی نا. اب یہ عافیہ ڈے پر مشاعرہ ہو جاتا ہے, اس کی سالگرہ کے دن ایک تقریب ہو جاتی ہے, تو یہ ہر ہفتے ہر مہینے. ہم نے ایک دفعہ ایک زمانے میں مجھے یاد ہے کہ صحافیوں نے ایک بحث کی اور کہا کہ وفاقی وزیر ریلوے ملک میں جس جگہ جائیں گے صحافی اپنے کنسیشن کے لیے اس سے سوال کریں گے, باقی سارے سوالوں کے علاوہ ایک سوال کریں گے. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم میڈیا کو یہ سمجھائیں کہ آپ ساری باتوں کے علاوہ وزیر اعظم, وزیر خارجہ, صدر مملکت, سفیر پاکستان جب ملیں ان سے ساری دنیا کی بات کے بعد ایک سوال پوچھیں, ویر از عافیہ. ہاں بہت اچھا آپ کا تجویز ہے, لیکن المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا میڈیا خصوصاً الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ شاید اس کے اغراض و مقاصد کچھ اور ہیں. اب تو آپ اگر خبریں بھی دیکھیں تو اس میں صدر, وزیر اعظم, اس کے بعد 1-2 خبریں, اور اس کے بعد ایک خبر لازمی ہوگی انڈین فلم سے متعلق. یہ اب جا رہی ہے, یہ نیچے جا رہا ہے, یہ ہیرو اب اوپر ہو گیا, یہ ہیروئن اب نیچے ہو گئی ہے, اس ہیرو کا اس ہیروئن سے معاشقہ چل رہا ہے اور اس کا اس سے چلنے والا ہے. جی جی بالکل. تو اصل میں ہمارا میڈیا میرے خیال میں اس سارے معاملے میں جہاں ہمارا حکمران طبقہ ذمہ دار ہے اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ ہمارا میڈیا بھی ذمہ دار ہے. اور شاید اس میڈیا کے اغراض و مقاصد یہی ہیں کہ اس مسئلے کو ابھرنے نہ دیا جائے, اس مسئلے کو, یا کوئی بھی جینوئن مسئلہ, قومی یا غیرت کا کوئی مسئلہ جو شاید سلیم مغل بھی اس سے اتفاق کریں کہ معاشرہ بھی ذمہ دار ہے. کہ اگر ابھی اس وقت بھی میڈیا یہ سب کچھ دکھاتے کسی زبان بولنے والے کے بارے میں کچھ کر دے, کسی قوم, کسی پارٹی کے لیڈر کو کوئی گالی دے دے, تو ہم میڈیا بند کرا دیتے ہیں نا. جی, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ بات ناپسند ہے. یہ بات نہیں ہے. معاشرہ ہمارا دیکھیں نا, ایک یہ چیزیں ہوتی ہیں, ہم اپنے معاشرے کے بالکل برخلاف اپنے معاشرتی اقدار کو تباہ ہوتے دیکھتے ہیں. پہلے کسی زمانے میں پاکستانی فلم یا ڈرامہ پوری فیملی بیٹھ کے دیکھ سکتی تھی, اب پاکستانی ڈرامہ بھی نہیں دیکھ سکتی, پاکستانی خبریں نہیں دیکھ سکتی خبروں میں جو چیزیں آ گئی. اس لیے معاشرہ ذمہ دار ہے. میں اس کے تجربات بیان کرتا ہوں, بہت چھوٹی سی بات ہے, میں اپنی بات کروں گا, میں اوروں کی بھی بات کروں گا, لیکن اپنی بات کرتا ہوں. میں نے ایک ٹی وی چینل جوائن کیا, اپنے گھر میں کیبل پہ دیکھا کہ ٹی وی نہیں آ رہا وہ والا. میں نے کیبل والے سے کہا, اس نے کہا صاحب آپ وہ سونی لگا لیجئے, آپ فلاں لگا لیجئے, انڈین چینل اس وقت آن تھے. تو میں نے کہا جی یہ کیوں نہیں ہے, اور مجھے پیس ٹی وی بھی چاہیے. اس نے کہا وہ تو نہیں ہے. میں نے کہا اچھا پھر کل اپنا کیبل نکال لو. ایک دن کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا سر یہ سلیکٹ کر کے میں نے سیٹ کر دیا. میں تو 200 روپے مہینہ دیتا تھا, لیکن میری پاور تھی اپنے ٹی وی چینل کے مالک سے زیادہ. ٹی وی چینل کا مالک جاتا, وہ کہتا ہے 1 لاکھ روپے تو یہ دو وہ دو فلاں دو, لیکن میں ویور ہوں. میں نے کہا یہ اپنا کیبل اٹھاؤ چلو, مجھے نہیں چاہیے, مجھے تو وہ چاہیے جو میں دیکھوں گا. تو یہ ہماری ذمہ داری بھی تو ہے, آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے, گھر والوں کی بھی ہے, والدین کی بھی ہے. ٹی وی دیکھ رہے ہو, پوچھو بیٹا, فون کر کے پوچھو. مظفر صاحب میڈیا کی باتیں آپ کر رہے ہیں, میں آپ سے کہتا ہوں کہ اسی سوسائٹی کی یہ ذمہ داری بھی تو ہے کہ وہ ایک طاقتور یا تو میڈیا دے جس کی ڈائریکشن ٹھیک ہو, اور یا پھر اس ایگزسٹنگ میڈیا کی ڈائریکشن کو ٹھیک کرے. یہ تو ٹھیک ایسے کریں گے نا کہ ہم اپنا ریزنٹمنٹ بتائیں, جناب نہیں دیکھنا چاہتے. جی آپ تو بڑی آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں. صورت حال یہ ہے کہ بعض چینل پریکٹیکل کر رہا ہوں, اگر سیٹرڈے نائٹ کو
बेहुदा फिल्में ना लगाएं तो फोन करके उनके क्लाइंट से एतराज करते हैं कि ये क्या किया मैं आपने? आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, दूसरा प्रैक्टिकल भी बताता हूँ। पेशावर से लाहौर जा रहे थे हम डाइवो में, एक इंडियन फिल्म लग गई। थोड़ी देर हमने दाएं बाएं देखा, हमने कहा यार ये बंद कर दो भाई। कहने लगा वो अच्छा, आगे चला गया, फिर वापस आया, फिर गुजरने लगा। मैंने कहा ये बंद करो। कहने लगा क्या बात कर रहे हैं सर, सब लोग देखना चाहते हैं। मैं अपनी सीट से खड़ा हुआ, मैंने पलट के कहा आप में से कौन अपनी माँ बहन के साथ ये देखना चाहता है? एक सवाल किया, हम नहीं देखना चाहते। मैंने कहा आप बताओ। उसने जाके बंद कर दी। एक नौजवान पीछे से आया, कहने लगा अंकल आपने बड़ी बात की। मैंने कहा भाई तुम लोगों का काम था ये, हम तो चलो बैठे हुए, लेकिन ये नौजवान खड़ा होकर कहता है ये बंद कर दो भाई। जिस वक्त उन्होंने आपको अंकल का गुस्सा तो नहीं आया? बिल्कुल नहीं, मुझे गुस्सा है, मेरे बच्चे हैं। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, बहुत छोटी सी उम्र का, मतलब यंग नौजवान था और वो कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। उसने कहा, फिर कई लोगों ने अप्रिशिएट किया। मैंने कहा कमी इसकी है। मैंने कोई जूता नहीं उठाया, मैंने कोई डंडा नहीं मारा। उसने कहा ये नहीं हो सकता। मैंने कहा हो सकता है। उसने कहा लोग देखना, मीडिया हमको ये कहता है सर डिमांड है, पब्लिक की डिमांड है। अरे पब्लिक तो डिमांड अपनी बनाए ना, बोले कि हमें ये बताओ कहाँ है। आप आफिया का कॉर्नर मख्तस करें अखबार में, आप आफिया का टाइम मख्तस करें रात खबरनामे से पहले और बाद, 5 मिनट की गुफ्तगू हर अखबार हर टीवी चैनल को हम फोन करें, बोले हमें बताओ मुजफ्फर अपडेट, साहब आफिया अपडेट की तरह दो। मैं फिर भी कहता हूँ कि आप ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं और ड्रीम वर्ल्ड की बातें करते हैं। मैंने तो आपको प्रैक्टिस ये बताई है ना। नहीं आपने एक ड्रीम बस का वर्ल्ड करके बता दिया, लेकिन सलीम साहब, आपकी कोई है आप मुझे प्रैक्टिस? कोई ऐसी आपने मिसाल कभी दे। आप कहते हैं कि 5 मिनट में तो करोड़ों रुपए कमा रहा है वो चैनल भाई, वो 5 मिनट आफिया के लिए मैं कैसे आपको देगा? मिसाल देता हूँ बहुत बड़े टीवी चैनल की। बहुत बड़े टीवी चैनल ने जुनैद जमशेद के जरिए रमजान में करोड़ों रुपए कमाए। जी, जुनैद जमशेद ने भी एक काम किया ना, उसमें आखिर 5 मिनट में एक मैसेज गया ना। मेरा ख्याल में उन करोड़ों रुपए से ज्यादा वैल्यू उस मैसेज की होती थी जो किसी आलिम दीन को बुला के रमजान के हवाले से, रोजों के हवाले से एक मैसेज दिलवाता था। तो पेट के रास्ते मीडिया में घुसे, चलो तुम्हारे पेट के रास्ते घुसते हैं, 1 करोड़ कमाओगे तो हम 2 करोड़ का मैसेज देंगे। कीमत है ना। कोई ऐसे अहले खैर निकल कर आए सामने, हम अपने इस चैनल के तवस्सुत से, अपनी इस गुफ्तगू के तवस्सुत से माशरे को, साहिबान खैर को। आप एक और अजीब व गरीब बात है कि अगर आप किसी से कहें मस्जिद बनानी है पैसे लो, जनाब मदरसा बनाना है पैसे लो, गरीब की जान छुड़ानी है, ज़कात देनी है पैसे लो। आप कहेंगे मीडिया में जंग लड़नी है, कोई पैसा नहीं देगा। क्या बात कर रहे हो? मीडिया असल में हमारे क्या यहाँ चीज है? खैर के तो मैं- पैमाने जरा मुख्तलिफ हो गए हैं। हमारे यहाँ खैर के पैमाने मुख्तलिफ हो गए ये हैं। पैमाने हो गए ना, हाँ कि ये सब अच्छे काम है, जी हाँ, लेकिन बास काम ऐसे हैं कि अब जंग तो मीडिया पे लड़ी जा रही है। तो आप हजरात का शुक्रिया कि आपने यहाँ वक्त दिया, और मैं आपकी गुफ्तगू के नतीजे में अपने ख्यालात को और सारे इसके नतीजे में पहुंचा हूँ कि नाजरीन, हमारी गुफ्तगू के नतीजे में हमारी तरफ से, तीनों की तरफ से और हमारे मैनेजमेंट की तरफ से और अब पाकिस्तान के लोग जो सोचते हैं, साहिबान खैर से जो कुछ कर सकते हैं, उनसे अपील यही है, ख़ास तौर पर उन लोगों से जो टीवी पे बैठ के मुज़ाकरे देखते हैं, चैनल्स में प्रोग्राम देख रहे होते हैं और मुख्तलिफ मुबाहिसों में शरीक हो रहे होते हैं, इसने अच्छा कहा उसने छक्का मारा। उनसे गुजारिश है कि अपना हिस्सा अदा करें, टीवी चैनल्स का क़िबला दुरुस्त करने के लिए अपना फ़र्ज़ अदा करें। ये ना समझें कि मैंने एक फ़ोन कॉल से क्या होगा। एक फ़ोन कॉल एक एक करके 11 और 11 के बाद 111 भी बनते हैं। हर शख्स अपना हिस्सा अदा करे, एक सवाल करे हर एक से कि आफिया कॉर्नर, आफिया टाइम, आफिया अपडेट, टीवी चैनल्स, जब हर जगह पर ये बात होगी तो हुक्मरान भी ये बात करने पर मजबूर होंगे, साहिबान क़ुव्वत भी इस हवाले से गुफ्तगू करने पर मजबूर होंगे। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपने मेज़बान